اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات اتنی پراسرار ہے کہ اس میں ہزاروں لاکھوں عجائبات پوشیدہ ہیں جن کا عقل انسانی احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی تخلیق سے پہلے ایسی کئی ساری مخلوقات کو اس زمین پر آباد کیا جو عجیب الخلقت اور عظیم الجسا تھیں۔ ان مخلوقات کی شکل و صورت ایسی خوفناک تھیں کہ کوئی بھی انسان ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی مخلوقات کے بارے میں بتائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور جنات کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر راج کرتی تھیں۔ یہ مخلوقات کون کون سی ہیں اور ان کی شکل و صورت کیسی تھیں اور آج یہ مخلوقات کہاں پر ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کی سائنسی تحقیق کے مطابق اس کائنات کو بنے ہوئے 13.7 ارب سال گزر چکے ہیں اور اس زمین کو وجود میں آئے 4.54 ارب سال ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا فرمانے کے بعد بہت ساری عجیب الخلقت اور خوفناک مخلوقات کو اس زمین پر آباد کیا۔ یہ تمام تر مخلوقات اپنے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس زمین سے ختم ہوتی چلی گئیں، پھر ایک کے بعد ایک مخلوقات اس زمین پر آباد ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو تخلیق فرما دیا۔ انہی خوفناک مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات ایسی تھیں کہ جو سب سے زیادہ طاقتور اور شریر تھیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں اور جنات سے پہلے اس زمین پر کوئی بھی مخلوقات آباد نہ تھیں، جبکہ یہ بات غلط ہے، بلکہ انسانوں اور جنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ انہی خوفناک مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہن اور بن بھی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اشارتاً ملتا ہے اور جن کے متعلق حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات کو انسانوں کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا گیا اور جنات کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھیں۔ یہ مخلوق بہت ہی زیادہ خطرناک اور شریر تھیں۔ جب اس مخلوق نے زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا اور جنات کو اس مخلوق پر مسلط کر دیا، اور جنات نے ہن اور بن نامی مخلوق کو مار مار کر قتل کر دیا، اور جو باقی مخلوق بچ گئی ان کو مار مار کر اس زمین سے بھگا دیا۔ اس طرح جنات اس زمین پر ہن اور بن مخلوق کے بعد آباد ہو گئے۔ لہٰذا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جنات سے پہلے بھی اس زمین پر بہت ساری مخلوقات آباد تھیں، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب تیرے رب ذوالجلال نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا تو اس زمین پر ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانے والا ہے جو اس زمین پر فتنہ فساد کرے گی اور قتل و غارت کرے گی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بات اس لیے کہی کیونکہ فرشتے اس سے پہلے زمین کے اندر فتنہ فساد دیکھ چکے تھے کہ کس طرح ہن اور بن نے زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلایا اور جنات نے آ کر ان کو قتل کر دیا۔ لہٰذا اسی وجہ سے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ یا رب العالمین، اب تو ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانے والا ہے جو اس کے بعد آ کر یہی سب کچھ کریں گی، یعنی فتنہ فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ لہٰذا قرآن پاک کی یہ آیت بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس زمین پر انسانوں اور جنات سے پہلے اور بھی بہت ساری مخلوقات آباد تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس زمین پر آنے سے پہلے اس زمین پر ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی۔ اس مخلوق نے زمین پر فتنہ فساد پھیلایا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور ایک دوسرے کا خون بہایا، تو اللہ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان پر مسلط کر دیا، اور جنات اور فرشتوں نے مل کر ہن اور بن نامی مخلوق کو مار مار کر قتل کر دیا، اور اس کے بعد جنات اس زمین پر آباد ہو گئے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ اس زمین پر انسانوں اور جنات سے پہلے ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی۔
پھر اس کے بعد اس زمین پر جنات آباد ہوئے، اور یہ جنات کئی سالوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اس کی فرما برداری میں زندگی گزارتے رہے۔ لیکن جنات بھی وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے، اور جنات نے اس زمین پر قتل و غارت اور فسادات پھیلانے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا جس کا نام یوسف تھا۔ اس فرشتے نے جنات کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا، لیکن جنات نے اس فرشتے کی کوئی بات نہ سنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کے لشکر کو نیچے بھیجا۔ اس وقت فرشتے اور جنات کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے اندر کئی جنات مارے گئے، اور بالآخر فرشتے جنات پر غالب آ گئے، اور فرشتوں نے جنات کو مار مار کر سمندروں اور جزیروں کے اندر قید کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جنات اس زمین پر تقریباً 1000 سال تک آباد رہے۔ اگر بعض تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر کئی ساری ایسی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جو مخلوقات انسانوں اور جنات سے پہلے اس زمین پر آباد تھیں۔ ان مخلوقات کی صورتیں عجیب و غریب تھیں۔ ان میں سے بعض مخلوقات ایسی تھیں جن کے پر تھے اور یہ ہواؤں میں اڑا کرتی تھیں، اور ایک مخلوق ایسی تھی جس کے 2 چہرے تھے، ایک آگے کی طرف اور دوسرا پیچھے کی طرف، اور اس مخلوق کے بہت سارے پاؤں تھے۔ اور اسی زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو بھی پیدا فرمایا کہ جس کا جسم شیر کی طرح اور منہ ایک پرندے کی طرح، اور اس مخلوق کے لمبے لمبے بال اور اس کی دم بھی تھی، اور یہ مخلوق مکھیوں کی طرح بن بناتی تھی۔ اور اس زمین پر آباد ہونے والی ایک مخلوق ایسی بھی تھی کہ جس کے دانت چھری اور خنجر کی طرح لمبے لمبے تھے، اور اس کے لمبے لمبے کان تھے۔ اس کے علاوہ ایسی بہت ساری عجیب الخلقت مخلوقات کا تذکرہ تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات سے پہلے اس زمین پر آباد کیا، اور پھر اپنے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تمام تر مخلوقات ختم ہوتی چلی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس زمین پر 1020 مخلوقات آباد تھیں، جن میں سے تقریباً 420 مخلوقات سطح سمندر پر آباد تھیں، اور باقی مخلوقات سمندر کے اندر رہتی تھیں۔ یہ باتیں سننے میں تو عجیب و غریب لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔